11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی صفحات کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعے کو جان لینا ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روم کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ لوگ پوری تیاری میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور اس میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، کبار صحابہ، جینیس صحابہ، ان تمام صحابہ کو اس میٹنگ میں شامل کیا۔ اس کے بعد جو بات پاس ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کو آنے سے پہلے ہم لوگ ہی جا کر حملہ کر دیں اور جنگ باہر ہو، لہٰذا لشکر ترتیب دی گئی۔ 30,000 کا لشکر جرار ترتیب دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کی گزارش کی۔ لوگوں نے چندہ دینا شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ، اس کے بعد 300 گھوڑے اور 1,000 دینار۔ ایک روایت کے مطابق 300 اونٹ اور 1,000 دینار، اگر 300 اونٹ کی قیمت آج لگا لی جائے تو کروڑوں سے اوپر کی ہے۔ اتنی زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ دے دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرما دیا، قد یا عثمان ما ضر یا عثمان ما عمل بعد اليوم قد، کہ اے عثمان، آج کے بعد سے تمہیں جو کرنا ہے کرو، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ آج کے بعد سے عثمان جو بھی کرے اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ لہٰذا جنگ کے لیے نکلے اور راستے میں نکلے اور پیچھے 3 صحابی رہ گئے، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، اس میں 70 یا 80 منافقین بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے وہ جان سے نہیں رہے تھے، بلکہ بڑے مخلص اور متقی صحابہ تھے۔ دراصل تساہلی اور کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس گھوڑا ہے، ہم تھوڑا دیر بعد بھی چلیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے، لہٰذا پشو پیش میں یہ ہوا کہ لشکر پہنچ گئے اور پہنچ کے واپس آ بھی گیا، جنگ نہیں ہوئی اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا جو منافقین تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنا اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ قرآن نے وہی کہا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوٹیں گے تو یہ منافقین اپنا عذر پیش کریں گے آپ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے عذر کو معاف کر دیا، ان کا قبول کر لیا عذر، انہیں معاف کر دیا۔ یہ 3 جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی عذر ہے نہیں اور ہم اللہ کے نبی کے پاس عذر پیش بھی نہیں کریں گے، چونکہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم اپنی سستی کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ ہوا۔ لہٰذا اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی، ہماری یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا ایسا معاملہ پیش آ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی سلام نہیں کرے گا۔ لہٰذا 40 دنوں تک ایسا چلتا رہا، کوئی ان سے مل نہیں رہا، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا۔ صحابہ کہتے، وہ 3 صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی کشادگی کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی تنگ ہو گئی ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اور کعب بن مالک
فرمایا 3 صحابی کون تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابہ تھے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تو آنکھ کی ترچھی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی ہونٹ ہلا کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد 40 دن جب گزر گیا تو حکم ہوا کہ ان تینوں کو ان کی بیویوں سے الگ کر دو، ان کی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، یہ تینوں سائڈ کرو اس کو بیوی سے، لہٰذا بیوی سے بھی الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان تینوں صحابہ کی توبہ قبول فرمائی، اور ایک شخص جا کر پہاڑ پر اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو اس کے بعد پھر ان کا معاملہ کلیئر ہوا۔ قرآن نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس کے بعد پوری آیات ہے اور پورا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت صحابہ کی قسمیں بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کی قسمیں، سب سے پہلے وہ السابقون الاولون، وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور انصار جو مدینہ میں تھے، پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا، ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، یہ سابقون الاولون ہیں۔ دوسری قسم جو صحابہ کی ہے، اس کے بعد متأخرین صحابہ جو اس کے بعد ایمان لائے۔ اس کے بعد تیسرے وہ لوگ واتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان صحابہ کی نقش قدم پر چلتے رہے۔ یاد رکھیے واتبعوہم بإحسان میں اللہ نے ہم لوگوں کو شامل کر لیا ہے، ایک سابقون الاولون، اس کے بعد متأخر صحابہ، اور اس کے بعد جو ان صحابہ کی نقش قدم پر چل رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری جماعت ایسی جماعت ہے کہ ہمارا یہ منہج ہے کہ قرآن و حدیث کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، اور ہم صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق مانتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان مستند ہے، صحابہ کا عقیدہ مستند ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرما دیا کہ قیامت تک جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے جیسے صحابہ نے سمجھا، واتبعوہم بإحسان میں تمام کے لوگ تمام شامل ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی شامل کر لیا ہے، اس میں ہم لوگوں کو اس میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ زبردست یہ ٹکڑا ہے آیت کا، یاد رکھیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عبادتوں کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کی تمام جو بتقاضۂ بشریت ان سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا، جو بھول ہوئی اس سے معاف کر دیا، بالکل اللہ رب العزت نے ان کی معافی فرما دی۔ اس کے بعد ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں جو پریشانیاں دیں، جو تکلیفیں دیں، جو مصیبتیں آئیں، جو آزمائش کا ایک طویل سلسلہ صحابہ کی زندگی میں رہا، وہ تمام آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے، اس کڑوے گھونٹ کو شہد کی طرح پی گئے۔ ایک ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ایک آدمی کڑوی دوا کو بالکڑاہا پیتا ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو شہد کی طرح پی جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ صحابہ نے آزمائش کی اس کڑوی گھونٹ کو مسکرا کر پی لیا، اسی لیے کہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر مصیبت اور پریشانی اور تکلیف پر مسکراتے رہے، یہ صحابہ تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے جنات تجری من تحتہا الانہار، جانتے اللہ رب العزت جنات تجری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے جنات تجری کیوں کہا تھا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ رب العزت کی جو رضا ہے
وہ مؤبد ہے، مؤقت نہیں ہے. یعنی اللہ کی یہ رضا صحابہ کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے، وقتی نہیں ہے. جیسا کہ اہل تشیع کا گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا رضی اللہ عنہم کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو، یہ پہلے راضی تھا اللہ، بعد میں تمام صحابہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، تو اللہ رب العزت ان سے اب راضی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ رد کر دیا اللہ رب العزت نے یہاں جنات تجری من تحتہا الانہار آگے لا کر رد کر دیا خوارج کے اس عقیدے کا. اور جو لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا رد کر دیا کہ اللہ رب العزت کی رضا صحابہ کے لیے مؤبد ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، مؤقت نہیں ہے، وقتی طور پر نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور جب اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہو گیا تو آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ آپ صحابہ پر انگلی کر سکے. جیسے آج کتنے لوگ دشمن صحابہ آج موجود ہیں جو صحابہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، منافقین کے بیان کے سلسلے میں بات آ رہی کہ بار بار مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفاق کی بنیاد جو ہے یہ حب دنیا ہے. جب دل میں دنیا کی محبت آ جائے، یاد رکھیے یہ نفاق کی بنیاد ہے. انسان محبت کرنے لگے دنیا سے، اور منافق سب سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد صدقہ دے دے تو اللہ رب العزت اسے قبول کر لیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بیچ میں مسجد زرار کا واقعہ ہے جسے میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد ان اللہ اشترى، اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اللہ اکبر، جنت کے بدلے میں مومنین کی جان کو اللہ خرید چکا ہے. مشتری جو ہے اللہ ہے، بائع جو ہے یہ مومن ہے، مبی جو ہے جان ہے، مال ہے. اس کے بعد ثمن کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے مومنین کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب ذرا یہ سوچ کیسا مشتری ہے اللہ، کیسا خریدار ہے کہ جان و مال کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کچھ نہیں، ردی چیز ہے. ردی چیز کے ردی چیز ایک دم، آپ کی جان آپ کا مال اللہ کے نزدیک ردی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت دے رہا ہے. لا زوال جنت جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اتنی بڑی جنت دے رہا. اللہ کہہ رہا خرید لیا میں نے، اس ردی چیز کے بدلے میں نے جنت خرید لی ہے. اور دوسری چیز یہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال دیا، جان دیا. ایک چیز یاد رکھیے، میرا مال ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ لے لیجئے. آپ نے لے لیا اور پھر وہی مال ہم آپ سے اور مال دے کر خرید لے رہے ہیں. کیسا مشتری ہوگا یہ، کتنا محبت رکھ رہا ہے کہ اس کو مال بھی دے رہا ہے، کوئی چیز دے بھی رہا ہے اور اس سے بہت پیسہ دے کر اس سے خرید بھی رہا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں مال بھی دے دیا، مال بھی اس کا، جان بھی دی، جان بھی اس کا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ اور دے رہا ہے اور اس کو خرید بھی رہا ہے جنت کے بدلے میں. اللہ اکبر، کتنا بڑا رحیم ہے اللہ. کس وجہ سے خرید رہا ہے؟ چونکہ اس کے اندر 9 صفات ہیں، 9 صفات: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. 9 صفات ہیں. توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اس کے بعد رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے. یہ 9. اور ایک بات یہاں جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر واو کہیں پر نہیں استعمال کیا. دیکھیے
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. 8ویں جگہ پر واو استعمال کیا. جانتے یہ واو ثمانیہ نحو کا قاعدہ ہے. واو ثمانیہ اس کو کہتے ہیں. جب 8ویں چیز ذکر کی جاتی ہے تو وہاں واو لایا جاتا ہے. جیسے قرآن میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها کہ جب جہنم کی طرف کفار کو اللہ گھسیٹے گا, اسے لے جائے گا, تو اس کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے. تو یہاں فتحت ابوابها کہا گیا, واو نہیں ہے. لیکن جسٹ اگلی آیت میں قرآن کیا کہتا ہے, وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. کیوں؟ جنت کے 7 دروازے ہیں, اسی لیے واو نہیں ہے وہاں. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں, اس لیے واو نہیں ہے وہاں. یہاں جب جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا تو قرآن کہتا ہے وفتحت ابوابها, اور جنت کے 8 دروازے ہیں, اسی لیے واو ہے یہاں. ٹھیک ہے, تو یہ واو ثمانیہ اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ایک بہت ہی پیاری مثال. اس کے بعد ایک بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. بہت پیاری مثال اللہ رب العزت دے رہا ہے, ایک تمثیل کے ذریعے سے انسان کے تخلیق کے مدارج کو, درجات کو بیان کر رہا ہے. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. اللہ رب العزت کہتا ہے آسمان سے بارش نازل ہوئی, بارش نازل ہوئی, بارش کا قطرہ زمین پہ گرا اور زمین میں مل گیا. ایک کوپل نکلی, کوپل پھر لہلہانے لگی, لہلہانے کے بعد وہ پیلی ہو گئی, پھر اس کی کٹنی ہو گئی, یہ آدمی کھا لیا یا زمین میں ملا دیا. اب انسان کے تخلیق کے مدارج کو اللہ ذکر کر رہا, درجات کو. کیا مثال اللہ نے قرآن میں دیا, کس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے. میاں بیوی ملے, عورت اور مرد ہم بستر ہوئے, مرد کے صلب سے, مرد کے رحم سے جو نطفہ نکلا وہ عورت کے رحم میں گیا ایک بارش کے قطرے کی طرح, اور عورت کے رحم میں جا کے وہ مل گیا اس پانی کے ساتھ. اس کے بعد ایک کوپل نکلا, جس طریقے سے پانی زمین پہ برسات کی گئی اور کوپل نکلا, اسی طریقے سے ایک بچہ باہر آیا. اس کے بعد وہ کوپل لہلہانے لگی, وہ بچہ جوان ہو گیا, لہلہانے لگا. اس کے بعد وہ کوپل زرد ہو گئی, انسان بوڑھا ہو گیا, زرد ہو گیا. اس کے بعد کٹنی ہو گئی, زمین میں مل گیا, بوڑھا ہوا, موت آئی, انسان ختم ہوا, جہاں سے آیا تھا مٹی سے پھر مٹی میں مل گیا. اللہ نے انسان کی تخلیق کے درجات بیان کی, ایک مثال سے بیان کیا. کتنا خوبصورت مثال ہے. اللہ نے مثال سے سمجھا دیا کیسے انسان پیدا ہوا ہے اور کیسے جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے گا. انسان لمحہ لمحہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, لمحہ لمحہ اس کا قدم اس کے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ مثال ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آگے قرآن کریم میں, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, کہ جو لوگ حسین عمل کریں گے ہم ان کو حسنہ دیں گے. اللہ اکبر. حسین عمل کے بدلے میں اللہ حسنہ دے گا. حسنہ مطلب جنت, مراد جنت ہے, جنت دے گا. اللہ نے جنت کو بیوٹی کہا, دا بیوٹی, خوبصورتی ہے وہ. اور کہتا ہے اللہ رب العزت کہ اس بیوٹی میں جانے کے لیے تم کو بیوٹیسٹ ڈیڈ کرنا پڑے گا, بہت نیک عمل کرنا, خوبصورت عمل کرنا پڑے گا. تو یہ جو احسن الحسنہ, حسین عمل کرو گے تو حسنہ میں جاؤ گے. ٹھیک ہے, آپ نے نیک عمل کر لیا, آپ کو حسنہ مل گئی, جنت مل گئی, اللہ نے دے دیا. اتنی خوبصورت چیز ہے یہ جنت, اللہ نے دے دیا. وزیادہ کیا ہے؟ جنت کی ساری نعمتیں دے دی اللہ نے, وزیادہ, اور زیادہ دے گا. صہیب رومی رضی, اس کے بعد میں بات ختم کر دیتا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, اذا دخل اہل الجنت الجنہ, جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھے گا اتریدون شیئا ازیدکم, کیا اور کچھ چاہیے؟ ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور,
اور کچھ چاہیے؟ کچھ زیادہ چاہیے؟ اور چاہیے؟ بولو نا بھائی، اور چاہیے؟ اللہ پوچھ رہا، ساری نعمتیں اللہ نے دے دی، ہر چیز دے دیا، پھر بھی پوچھ رہا ہے اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ چاہیے؟ انسان کہے گا قالوا الم یبیض وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ، اے اللہ کیا ہمارے چہرے تو نے نہ چمکا دیے؟ ہمارے چہرے خوبصورت ہو گئے، جہنم سے بچا لیے گئے ہیں، جنت میں داخل کر دیے گئے، اب کیا چاہیے؟ تو کہہ رہا ہے اللہ اور چاہیے؟ بولو۔ اچھا دنیا میں لوگ کالے ہوتے ہیں، گوڑے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، سانولے ہوتے ہیں، ناٹے موٹے کاٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں سب بیوٹیفل ہوں گے، سارے کے سارے لوگ مرد و سب خوبصورت ہوں گے، ایک دم نوجوان ہینڈسم ہوں گے۔ مکحلین ابناء ثلاث و ثلاثین، قرآن حدیث میں بیان فرمایا گیا 33 سال کا گبرو جوان بن کے انسان جنت میں داخل ہوگا، 33 سال کا، سب کے سب ایک دم مستنڈے ہوں گے، بہترین خوبصورت نوجوان بن کے جنت میں داخل ہوں گے 33 سال کے، اور جردم مردن ہوں گے سب، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جردم مردن ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی، بال نہیں ہوگی، داڑھی نہیں ہوگی اور بال نہیں ہوگی، بالکل صفا چٹ ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ اس دن داڑھی نہ اگا دے وہاں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جردم مردن ہوں گے، جسم پہ نہ بال ہوگا نہ چہرے پہ داڑھی ہوگی، ایک دم چکنے ہوں گے، ایسے بنا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کو بندہ کہے گا ہمارے چہرے چمک گئے، اب وَإِنْ مِنَ النَّارِ، جہنم سے تو نے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العزت کہے گا کچھ نعمت اور لے لے، کیا؟ آج میں تجھے ایسی جوانی دے رہا ہوں جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، آج میں تجھے ایسی نعمت دے رہا ہوں جو کبھی چھینوں گا نہیں، آج میں تجھے ایسی صحت دے رہا ہوں ان تصح ابدا، ایسی صحت دے رہا ہوں جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، آج میں تجھے ایسی زندگی دے رہا ہوں جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جی ان تحیو ابدا، ان تحیو ولا تموتو ابدا، کبھی تم مرو گے ہی نہیں، اتنا بڑا مقام اللہ دے گا۔ اس کے بعد یہ ساری نعمتیں ہو گئیں، انسان کو اللہ کہے گا اور چاہیے کچھ، اور چاہیے کچھ، سب کچھ مل گیا، ساری چیز مل گئی، اللہ رہے گا ایک چیز اور لے لو۔ فیکشف الحجاب، اللہ حجاب کے پردے ہٹا دے گا، حجاب ہٹا دے گا اور دیدار الہی ہوگی، بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کو دیکھے گا، مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد مومنین جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، کچھ یاد ہی نہیں رہے گا ان کو۔ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد، رب کو دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے، ساری چیزیں بھول جائیں گے، ختم، خلاص۔ سوچئے اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ رب العزت حدیث سننے کے بعد اشتیاق جاگتا ہے کہ رب کو دیکھیں کہ اللہ ہمارا کیسا ہوگا۔ لہٰذا جنت میں جانا چاہتا ہے انسان، حسنہ میں جانا چاہتا ہے تو نیک عمل کرنا پڑے گا، تبھی حسنہ میں داخل ہوگا، اور جب حسنہ میں داخل ہوگا ساری نعمتیں ملیں گی اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوگا۔ اللہ کا دیدار کر کے انسان ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب